کہ اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو جو کام دے کر بھیجا وہ کام دعوت و تبلیغ تھا، اور یہ اتنا عظیم کام ہے، اتنا بڑا کام ہے کہ اس کام سے بڑا کوئی دوسرا کام ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دعوت و تبلیغ سے بڑا کوئی اور کام ہوتا تو یقیناً رب وہ اپنے نبیوں کو دیتے۔ اس کائنات کے اندر اللہ کے ہاں انسانوں میں جو اشرف اعلی افضل انسان تھے، منتخب تھے، وہ رب کے انبیاء تھے، انبیاء اور رسول تھے۔ وہ سارے انسانوں سے افضل، اشرف اور اعلی تھے، اس لیے رب تعالی نے انہیں جو کام دیا، جو ذمہ داری دی، وہ کام بھی سب سے اعلیٰ، وہ ذمہ داری بھی سب سے اعلیٰ۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات سے تمام مسلمانوں کو آگاہ کیا، باخبر کیا کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر تم دین کا کام نہیں کرو گے، اگر تم دین کا کام کرنا چھوڑ دو گے، فرمایا اللہ نے پھر میں کیا کروں گا؟ پھر میں تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ پر دوسرے لوگوں کو لے کر آؤں گا۔ ثم لا يكونوا امثالکم، وہ تمہاری طرح پھر نہیں ہوں گے، وہ تم سے بہتر ہوں گے، وہ بہتر انداز سے دین کا کام کرنے والے ہوں گے۔ اگر میں اور آپ اللہ کے دین کو وقت نہیں دیں گے، اگر میں اور آپ اس قرآن کو وقت نہیں دیں گے، نہ یہ قرآن میرا اور آپ کا محتاج ہے، نہ دین اسلام میرا اور آپ کا محتاج ہے، اللہ کسی اور کو دے دے گا، اس لیے کہ یہ دین بھی قیامت تک باقی ہے، یہ قرآن بھی قیامت تک باقی ہے۔ اگر ہم لوگ اس دین کے لیے استعمال ہوئے، اگر ہم لوگ اس قرآن کے لیے استعمال ہوئے، یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ رب نے استعمال کر لیا ہے، رب نے چن لیا ہے۔ اور اللہ پھر اپنے دین کے لیے منتخب کرتا ہے، چنتا ہے۔ وہ چنتا بھی کیسے ہے؟ وہ دلوں کو دیکھتا ہے، وہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ رب پھر اپنے دین کے لیے، اپنے قرآن کے لیے، اپنے نبی کے لیے کن کو منتخب کرتا ہے؟ جن کے دل اس دین کے لیے طلبگار ہوتے ہیں، جن کے دل قرآن کے لیے طلبگار ہوتے ہیں، جو دین کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ پھر جو دین کے چاہنے والے ہوتے ہیں ان پہ اللہ رب العزت امتحان بھی لیتا ہے، پھر آزماتا بھی ہے، اس لیے کہ جنت میں جانا کوئی سستی بات نہیں ہے، جنت میں جانا کوئی آسان بات نہیں ہے، جنت میں جانے کے لیے بڑے امتحان چاہیے، جنت میں جانے کے لیے بڑی قربانیاں چاہیے، بڑی مشقتیں چاہیے۔ رب قرآن میں بتا رہے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ،
کیا تمہارے پاس تم سے پہلے لوگوں کی کہانیاں نہیں آئیں؟ ان کی مثالیں تمہارے پاس نہیں آئیں؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، تکلیفیں آئیں، مشکلات آئیں، وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اتنی تکلیفیں کہ وہ لوگ ہل گئے اور اللہ کو پکار پکار کے کہنے لگے یا اللہ تیری مدد کب آئے؟ اتنی تکلیفیں آئیں۔ فرمایا کہ پھر انبیاء بھی پکار اٹھے، پھر انبیاء کے ساتھ ایمان والے بھی پکار اٹھے، متا نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ نے فرمایا اب میں نے دیکھا کہ یہ مجھے پکارنے والے، یہ میرے دین کے طلبگار، یہ مخلص لوگ ہیں، تو جواب آیا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ لہذا جنہوں نے اس دین کے لیے قربانیاں دی، جنہوں نے اس اسلام اور قرآن کے لیے قربانیاں دی، وہ رب کے منتخب لوگ ہیں، وہ رب کے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی اس کتاب کے لیے، میں نے اس قرآن کے لیے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو چنا ہے، ان کو منتخب کیا، قرآن کا پھر ان کو وارث بنا دیا۔ جو قرآن کا وارث بنتا ہے وہ رب کا چنا ہوا ہوتا ہے۔ تو میری اس ساری بات کا خلاصہ توحیدی طور پہ یہ ہے کہ یہ دین میرا اور آپ کا محتاج نہیں، یہ قرآن میرا اور آپ کا محتاج نہیں، یہ اسلام میرا اور آپ کا محتاج نہیں، اللہ میرا اور آپ کا محتاج نہیں۔ اگر میں اور آپ اس دین میں استعمال ہو گئے، اس قرآن کی خدمت کے لیے استعمال ہو گئے، اس مذہب اسلام کی ترویج کے لیے استعمال ہو گئے، یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ رب نے ہمیں موقع دے دیا، رب نے ہمیں اپنے در پہ بلا لیا، رب نے ہمیں سر جھکانے کا موقع دے دیا، رب نے اپنے سامنے سجدے کی توفیق دے دی، رب نے اپنی کتاب اللہ کی زیارت کی توفیق دے دی، رب نے قرآن کے الفاظ یاد کرنے کی توفیق دے دی۔ یہ رب کا مجھ پر آپ کے احسان ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اور اگر ہم اپنے ایمان پر غور کریں، امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، فرمایا ہمارے پاس جو اس وقت ایمان ہے نا، یہ ایمان وراثتی ایمان ہے۔ کون سا ایمان ہے؟ وراثتی ایمان ہے۔ فرمایا کہ اگر ایمان کی کیفیت کو دیکھنا چاہتے ہو، اگر ایمان کی طاقت کو دیکھنا چاہتے ہو، پھر کسبی ایمان پہ غور کرو جو صحابہ کا تھا۔ صحابہ کا وراثتی ایمان نہیں تھا، صحابہ کا کسبی ایمان تھا، کمایا ہوا، محنت سے، مشقت سے، تکلیفوں سے ان کا ایمان آیا ان کے پاس۔ فرمایا رب کے ہاں ایمان کی قدر ہے، چاہے وہ وراثتی ایمان ہو چاہے وہ کسبی ایمان ہو، لیکن آج وراثتی ایمان والا اس ایمان کی قدر نہیں کر رہا۔ فرمایا اگر ایمان کی قدر پوچھنا چاہتے ہو، پھر ان لوگوں سے جا کے پوچھو جن کا کسبی ایمان تھا، جن کے ایمان کے لیے خون بہایا گیا، جن کے ایمان پر تلواریں چلائی ہیں، جن کے ایمان قبول کرنے پر ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں اور زنجیریں لگائی گئی، جن کے ایمان قبول کرنے پر تپتی ہوئی ریت پہ لٹایا گیا، جن کے ایمان قبول کرنے پر گرم ریت پہ لٹا کر اوپر پتھر رکھا گیا۔ فرمایا جاؤ ان کے ایمان کی طاقت کو دیکھو، ان کے ایمان کی اہمیت کو دیکھو، اللہ کے ہاں اس ایمان کی بڑی قدر ہے، ایمان کی بڑی قدر ہے۔ صحابہ کی زندگیوں کو آپ سنتے ہیں، حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی، مشرکین لوگ ان کو پکڑ کے لے گئے اور گرمی کے اندر ان کو ڈال دیا، تپتی ہوئی دھوپ ہے، اتنا سخت امتحان کہ دھوپ کی شدت کی وجہ سے پیاس بڑھی، پانی مانگا پانی تو دے دو، نہیں دیا، کہا پیاسی مر جا، پیاسی مر جا۔ عورت ہے عورت کے ایمان کی طاقت دیکھو، اس لیے کہ ان کے پاس کسبی ایمان تھا، محنت سے آیا تھا ان کے پاس ایمان، جان جا رہی ہے ایمان نہیں جا رہا،
خون بہ رہا ہے، پسینہ بہ رہا ہے، ایمان نہیں جا رہا، ایمان ساتھ کھڑا ہے۔ فرمایا دھوپ میں ڈال دیا، تپتی ہوئی ریت میں ڈال دیا، پیاس کی شدت ہوئی، پانی مانگا، مشرکین نے پانی نہ دیا، کہنے لگے مر جا اسی حالت میں۔ حضرت ام شریک فرماتی ہیں، فرمایا پیاس بہت بڑھ گئی، اللہ سے دعا مانگی، یا باری تعالیٰ میری مدد فرما، میرے لیے پانی کا انتظام فرما۔ فرمایا میں اکیلی تھی، یہ مجھے دھوپ میں ڈالنے والے مشرکین کہیں کام پہ چلے گئے، مجھے اکیلا ڈال کے باندھ کے گرمی میں چلے گئے۔ میں نے اللہ سے دعا مانگی، اس دعا کے بعد میں نے کیا دیکھا، اچانک ایک شخص نمودار ہوا۔ فرمایا جس کے پاس ایک مشک ہے پانی کا، اس نے میرے پاس سامنے کیا، میں نے اس کو منہ سے لگایا، میں نے پیا۔ فرمایا جب میں پی رہی تھی وہ مشک تھوڑا سا ہلا تو پانی میرے جسم پہ، میرے کپڑوں پہ گر گیا، میرے کپڑے گیلے ہو گئے اور وہ پانی پلانے والا غائب ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ مشرکین آئے، انہوں نے دیکھا ہے ہم نے تو اس کے لیے پانی بند کیا تھا، ہم اس کو پیاسا مارنا چاہتے تھے، اس کو باندھ کے گئے، یہ ہل بھی نہیں سکتی، کہیں جا بھی نہیں سکتی، یہ کہاں سے پانی لے آئی ہوگی، اسے پانی بھی دیا اور جسم اور کپڑے بھی گیلے ہیں۔ وہ مشرکین حضرت ام شریک سے پوچھنے لگے، ام شریک یہ پانی کہاں سے آیا تیرے پاس؟ حضرت ام شریک نے فرمایا اس رب نے پہنچایا ہے جس پر ایمان لائی، اس رب نے انتظام کیا ہے جس کو میں نے مانا ہے، اس قدرت والے نے انتظام کیا۔ پھر سنایا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے، جس رب پہ ایمان لائی میں نے اسے دعا مانگی، یا اللہ پیاس کی شدت زیادہ ہے انتظام فرما دے۔ رب نے غیر سے انتظام فرمایا ہے، میرے لیے پانی میسر کیا گیا ہے۔ جب ان لوگوں نے اس حالت کو دیکھا وہ متاثر ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے ان تمام لوگوں نے جو حضرت ام شریک کو دھوپ میں ڈال کے کھڑے تھے سب نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے۔ اب بات کو سمجھیے گا، ان سب کے ایمان قبول کرنے کی وجہ کس کا ایمان تھا؟ حضرت ام شریک کا ایمان تھا، کہ اس کا ایمان ایسا طاقتور بنا کہ وہ اپنے ایمان پہ ایسے قائم اور مضبوط رہی جو دوسروں کے ایمان لانے کا ذریعہ اور سبب بن گئی۔ آج مجھ سمیت ہم سارے اپنے اوپر ذرا غور کریں، آج ہم ایمان والے، نام کے ایمان والے، وراثتی ایمان والے، بجائے اس کے کہ ہم لوگ ہمارے قریب ہوتے، آج ہم نے اپنے اعمال سے لوگوں کو دور کیا ہے، لوگوں کو دور کیا ہے۔ اس لیے ہمارے پاس ایمان کی کوئی قدر نہیں ہے، ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کام کی وجہ سے، دعوت و تبلیغ والے کام کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایمان کی اہمیت کو پیدا کیا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جاؤ لوگوں کو ایمان کی دعوت دو، فرمایا غیر مسلم کو دعوت دو تو ایمان اور اسلام کی دعوت دو، مسلمان کو دعوت دو تو تعمیل ایمان اور تکمیل ایمان کی دعوت دو۔ مجھے اور آپ کو اس وقت دعوت ہے وہ کس چیز کی ہے؟ تعمیل ایمان اور تکمیل ایمان کی دعوت ہے۔ اللہ کے قرآن میں اسی کی دعوت دے رہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والے ایمان لے آؤ۔ سوچنے کی بات، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے ایمان لے آؤ، سمجھ یہی آتا ہے رب فرما رہے ہیں ایمان والوں اپنے ایمان کو مکمل کرو، اپنے ایمان کو مکمل کرو، ناقص ایمان نہیں چاہیے، مکمل ایمان چاہیے۔ تو اگر ہم اس ایمان کی قیمت کا اندازہ لگائیں تو حضرت مصعب بن عمیر کی زندگی کو پڑھ لیں، حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احد کے میدان کے بعد خبر آئی کہ آپ کے خالو شہید ہو گئے۔ حضرت حمنہ بنت جحش یہ حضور علیہ السلام کی پھوپھی زاد بہن، پھوپھی زاد حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت جحش کی بہن ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت زینب بنت جحش اور حضرت حمنہ بنت جحش کے خالو تھے۔ خبر آئی احد کے میدان کے بعد کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا،
حضرت حمنا بنت جحش نے خالو کی شہادت کی خبر سنی تو پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کچھ دیر کے بعد خبر آئی حمنا بنت جحش، تیرا بھائی عبداللہ بنت جحش اللہ کو پیارا ہو گیا، شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی شہادت کی بہن نے خبر سنی تو پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر خبر آئی کہ آپ کے شوہر بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حمنا بنت جحش کے شوہر تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی، جو میرے اور آپ کے پیغمبر کے ہم شکل تھے، مشابہ تھے شکل میں۔ جب احد کے میدان کے اندر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی شہید ہوئے، چند صحابہ نے ان کی شہادت کو دیکھا، افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، حضور کے ہم شکل تھے۔ یہ حضرت حمنا بنت جحش کے شوہر تھے۔ جب شوہر کی خبر سنی انا للہ و انا الیہ راجعون نے پڑھا اور چیخ بھی نکل گئی، اس لیے کہ شوہر تو عورت کی زندگی کا ساتھی ہوتا ہے، ساری زندگی کا ساتھی ہوتا ہے۔ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، میں جس بات کو اب کرنا چاہتا ہوں، جب زمانہ اسلام میں نہیں تھے، زمانہ کفر میں تھے، اسلام سے پہلے بڑے مالدار تھے، فرمایا بہت اعلیٰ سے اعلیٰ جوڑا قیمتی لباس پہنا کرتے تھے۔ کچھ علماء نے لکھا، فرمایا 50 درہم کا ایک لباس پہنتے تھے، 50 درہم کا ہے۔ علماء کچھ تو لکھتے ہیں کہ اگر آج کے دور کی ہم قیمت لگاتے 60 سے 70 ہزار روپے بنتے ہیں آج کے دور کے مطابق۔ فرمایا ایک دفعہ پہنتے تھے، دوبارہ نہیں پہنتے تھے، عرب کے شہزادے سمجھے جاتے تھے، اور ایسی اعلیٰ درجے کی خوشبو استعمال کرتے، فرمایا میل ہاں میل دور اس خوشبو کا اثر جاتا تھا۔ یہ میں زمانہ کفر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب اسلام قبول کیا، ساری دولت کو ٹھکرا دیا، عیش و عشرت کو ٹھکرا دیا، احد کے میدان میں شہید ہیں۔ آج کفن نہیں ہے، فرمایا مسجد نبوی میں جب میرے نبی کے پاس آتے تھے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوتے تھے، کپڑوں میں پیبند لگا ہوتا تھا، میرے محبوب دیکھا کرتے تھے، حضور فرمایا کرتے تھے صحابہ سے، مصعب بن عمیر کو دیکھو، عرب کا شہزادہ تھا، قیمتی لباس پہنا کرتا تھا، آج اسلام کے لیے پھٹے پرانے لباس کو پہن کے پھر رہا ہے۔ یہ تھا ایمان، یہ تھی ایمان کی قدر۔ دنیا کی کوئی قدر نہیں تھی ان کے سامنے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، ان کے سامنے دین کا چھوٹا سے چھوٹا نقصان بھی بڑے سے بڑا نقصان سمجھا جاتا تھا، اور ان کے ہاں دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان بھی کوئی قیمت نہیں رکھتا تھا، کوئی موقع نہیں رکھتا تھا۔ ان کے ہاں ایمان کی قیمت تھی۔